السلام علیکم۔ بیان القرآن کی چوتھی قسط کے ساتھ آپ کا میزبان مشتاق احمد خان آپ کے درمیان۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ابلیس کی سرکشی بلکہ بغاوت کے اسباب کو سمجھنے کے عمل کا آغاز کیا تھا۔ رب کائنات نے سجدے کا حکم دیا، تمام ملائکہ جنات کا ایک گروہ اور دیگر تمام موجودات نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ ابلیس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ برتر ہے۔ ہم اس پر گزشتہ درس میں تفصیل سے بات کر چکے، لیکن یہ بات مسلسل جاری رہے گی، اس لیے کہ ابلیس نے انسان کی برتری کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا۔ ہم نے گزشتہ درس میں بھی اس پر بات کی تھی۔ اس نے رب کائنات سے مہلت طلب کی، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ گھیرے گا اولاد آدم کو دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے، اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کیا تھا کہ یہاں ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ کون لوگ شیطان کے پھندے میں آئیں گے، وہ جو شکر گزار نہیں ہوں گے۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ ابلیس کے اس دعوے پر کہ جو اس نے آدم علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم نہ کرنے اور انہیں دائیں اور بائیں سے گھیرنے اور انہیں گمراہ کرنے کے حوالے سے کیا تھا، اللہ نے کیا جواب دیا۔ سورہ اعراف کی جو سورہ اعراف قرآن کی 7ویں سورت ہے، سورہ اعراف کی آیات 18 اور 19 اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، رب کائنات کہتے ہیں کہ نکل یہاں سے، تو بہت ہی ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہے۔ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ابلیس کو رب کائنات نے کہا کہ تو یہاں میرے سامنے ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے، تو نکل جائے یہاں سے۔ اچھا، یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جو قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے اور یہ یہاں پر بھی کہا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی مقامات پر کہا گیا ہے، ہم ان کا الگ سے ایک مطالعہ کریں گے کہ رب کائنات نے جب آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ محترمہ بی بی حوا کو جنت میں قیام کرنے کا حکم دیا تو ان پر کیا گزری۔ یہ ایک تیسرا موضوع ہے۔ یعنی اب اگر میں اپنی اور آپ کی آسانی کے لیے یہ بات کہوں کہ رب کائنات نے آدم کو تخلیق کیا، ان کی خلافت کا اعلان کیا، ابلیس نے اس کا انکار کیا، یہ ایک رخ ہے، انکار ایک رخ ہے، تکرار دوسرا رخ ہے، اپنی برتری کا اعلان اور آدم کی کمتری کا اعلان۔ تیسرا رخ یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو گھیرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اپنے عزائم کا اعلان کرتا ہے۔ چوتھی بات جس پر ہم آگے چل کر کے گفتگو کریں گے، آدم کے بارے میں ابلیس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اس کو دائیں سے گھیروں گا بائیں سے گھیروں گا، اس میں وہ کس حد تک کامیاب رہا، یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم انشاءاللہ آگے چل کر کے بات کریں گے۔ فی الحال ہم سورہ حجر کی آیات نمبر 32 سے 43 تک پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں بھی وہی موضوع ہے۔ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔
قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ بہت سیدھا سا سوال ہے، رب کائنات کا حکم ہے۔ ابلیس نے اس کے برعکس ایک طرز عمل اور ایک رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور رب کائنات نے سوال کیا کہ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ کیوں نہیں کیا تم نے سجدہ؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ وہی دلیل ہے جو ابلیس نے اس سے پہلے سورہ اعراف میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اگر میں آپ سے یہ بات عرض کروں، ابلیس کا قصور کیا تھا؟ رب کائنات نے کہا کہ سجدہ کر، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ قصور کا ایک رخ ہے، تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ نہ صرف اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے اس طرز عمل پر اصرار کیا، تکرار کی، اپنی بڑائی کا اعلان کیا، آدم کے چھوٹے ہونے کا، کمتر ہونے کا، ارذل ہونے کا اعلان کیا۔ اور تیسرا رخ یہ ہے کہ بات یہاں تک محدود نہیں رہی، اس نے آدم کو بہکانے، یا یوں کہیے کہ رب کائنات نے کہا تھا کہ آدم میرے راستے پر چلے گا، اس نے کہا کہ نہیں، دیکھتا ہوں میں کیسے تیرے راستے پر چلے گا، میں تو اس کو راستے میں جگہ جگہ بھٹکاؤں گا۔ اصل جرم یہ ہے، اور اس جرم کے نتیجے میں رب کائنات نے کہا کہ تو مردود ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ انسان جو بظاہر انسان ہیں، رب کائنات کی وہ مخلوق ہیں کہ جس کو رب کائنات نے کہا کہ سجدہ کرو، وہ رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے دائرے سے نکلتے ہیں، اور نہ صرف خود نکلتے ہیں، دائرے سے نکلتے ہیں، بلکہ اس دائرے سے نکلنے پر فخر کرتے ہیں۔ نہ صرف خود نکلتے ہیں بلکہ ایک گروہ ترتیب دیتے ہیں باغیوں کا۔ میں یہاں پر اشارتاً ایک بات عرض کر دوں، اس پر کسی وقت آئندہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ گناہ کرنا فسق ہے، حد سے نکل جانا۔ جو اپنے گناہ کو ظاہر کرتے ہیں انہیں فاجر کہا جاتا ہے۔ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ناپسندیدہ تو گناہ بھی ہے، لیکن گناہ کا اظہار، دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرنا مزید ناپسندیدہ ہے۔ اور ناپسندیدہ ترین یہ ہے کہ انسان نہ صرف خود گناہ کرے، اس کا اعلان کرے، بلکہ اس گناہ کی طرف لوگوں کو راغب کرے۔ یہ طاغوت ہے، اور اس کے بارے میں رب کائنات کا مطالبہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر واجب ہے، ہم طاغوت کا انکار کریں۔ یہی تو ہمارا کرنے کا کام ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے کہا کہ تجھ پر روز جزا تک کے لیے لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے لیے یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم یبعثون، فرمایا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک پتے کی بات آ رہی ہے۔
قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. کیا کروں گا میں ان کے لیے؟ وہ جیسے سورہ اعراف میں اس سے کہا تھا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، اور ہم نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک کلیدی لفظ ہے، شکر گزار نہیں پائے گا. یہاں بھی ہمارے پاس ایک کلیدی لفظ ہے. اسے کہا کہ میں ان کے لیے زمین میں دلچسپیاں پیدا کروں گا، دل فریبیاں پیدا کروں گا، ان کا دل یہاں اٹکا دوں گا، مال میں، دولت میں، اولاد میں، خوبصورت چہروں میں، بلند و بالا مکانوں میں، دل فریب باغات میں، یہ الجھ کے رہ جائیں گے. اچھا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارے شیطان نے تو بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرے گا. دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو ان دل فریبیوں سے تھوڑا سا بچانا چاہیے نا. یہ ٹھیک ہے، مال اس حد تک ضروری ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، اولاد سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، لیکن اولاد کی محبت ہمیں رب کائنات کی رضا سے گمراہ نہ کر دے، اس کے راستے سے نہ ہٹا دے. ہر وہ چیز جو ہمیں محبوب ہے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو اسے اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. فرمایا کہا کہ میں ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. اب شیطان کے پھندے سے کون بچے گا؟ دیکھیے یہ جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، امتحان گاہ ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، آزمائشوں کا گڑھ ہے. لیکن رب کائنات نے یہ بتا دیا کہ آزمائشیں کیسی ہیں، اور ہمارے سب سے بڑے دشمن نے بھی جن عزائم کا اعلان کیا ہے قرآن نے ان کو پوری تفصیل سے شرح و بسط سے اسی لیے بیان کر دیا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ان پھندوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم. شیطان نے کیا کہا تھا؟ ان کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کر لیا ہو، تجھ سے جوڑ لیا ہو. اور رب کائنات کا اس پر تبصرہ کیا ہے؟ یہی تو ہے سیدھی راہ، یہی تو ہے وہ راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. کون پھنسے گا ابلیس کے پھندے میں؟ کون ہوگا شکار شیطان کے وسوسوں کا؟ وہ جو اندر سے کمزور ہوگا، وہ اندر سے جو ڈواڈول ہوگا، جسے اپنے آپ پر یقین نہیں ہوگا، جسے اپنے رب پر یقین نہیں ہوگا، جس کا معاملہ مذبذبین میں سے ہوگا. اور کون بچے گا؟ وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو. تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے ہمیں ان میں شمار ہونے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. یہ جو رب کائنات کے حضور ابلیس کی تکرار ہے اس کی مزید تفصیل ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں ملتی ہے. سورہ بنی اسرائیل قرآن کی 17ویں سورت ہے، 17th. ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف رجوع کرتے ہیں. آیات نمبر 61 سے 65 تک اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ پھر وہی ابلیس کا انکار ہے، تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، انکار کیا، کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ ہم یہ بات کر چکے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ رب کائنات کی مخلوقات میں سے رب کے بتائے ہوئے طریقوں کے سوا کسی اور حوالے سے کسی کو افضل اور کسی کو کمتر قرار دے۔ لیکن ابلیس کے دماغ میں یہ بات ہے، اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ انکار نہیں ہے، اس میں آدم کے حوالے سے تحقیر ہے، اور اگر آدم کی تحقیر ہے تو اس بات کو یوں سمجھیے، رب کائنات کہتے ہیں آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کہتا ہے اچھا دیکھ ذرا اس کو، یہ اس قابل ہے کہ اسے سجدہ کروں، تو یہ کس کی توہین ہے؟ یہ ابلیس یہ آدم کی توہین نہیں ہے، یہ اس رب کی توہین ہے، اس کی حاکمیت کی توہین ہے، اس کی الوہیت کی توہین ہے، اس کے اختیار کی توہین ہے۔ تو نے مجھے اس کو سجدے کا حکم دیا ہے، کیا یہ سجدے کے قابل ہے؟ آپ اس کو ذرا سا دنیاوی حوالوں سے غور کریں۔ اگر آپ کوئی کارخانہ چلا رہے ہیں، آپ کسی کو مینیجر مقرر کرتے ہیں، ٹیکنیکل مینیجر مقرر کرتے ہیں، اور کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ صاحب کمال کر دیا آپ نے، یعنی اس کو ہم 800 آدمیوں کا جو یہاں پر عملہ ہے جو مشینیں چلاتا ہے، ہمارا ٹیکنیکل ہیڈ اس کو بنا دیا، کیا اوقات ہے اس کی؟ انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مل مالکان سے سلیکشن میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے تجربے سے پتہ چلے کہ وہ جو 800 افراد مدت مزید سے وہ ملازمت کر رہے تھے ان کا خیال درست تھا، یہ ٹیکنیکل مینیجر ٹھیک نہیں تھا، لیکن دین ٹو کوئی مینجمنٹ یہ طرز گفتگو برداشت نہیں کرتی۔ میرے سامعین میں سے جو اس قسم کی چیزوں کا تجربہ رکھتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں ذرا غور کریں، کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ سجدے کا حکم وہ ہستی دے رہی ہے کہ جو لا ریب مالک ہے، بلا شریک مالک ہے، جسے جنات کو بھی تخلیق کیا ہے، جس نے آدم کو بھی تخلیق کیا ہے، جس نے کرۂ ارض کو بھی تخلیق کیا ہے، جس نے لاتعداد کہکشاؤں کو تخلیق کیا ہے، جس کو جو کچھ عطا کیا ہے، جس نے عطا کیا ہے، تو بڑے عجیب سے انداز میں ابلیس کہتا ہے کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ کیا یہ اس قابل تھا؟ اور پھر وہی مہلت طلبی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک کے دن کی مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےخکنی کر ڈالوں، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ کیا ہے؟
احتناق کے اصل معنی ہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ اچھا، اب نسل انسانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، نسل انسانی تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ابلیس یہ نہیں کرتا کہ انسانوں کو مار دے۔ ابلیس کرتا کیا ہے؟ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ابلیس کرتا کیا ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جڑ سے اکھاڑ دینے کے عمل کے اصل معنی کیا ہیں۔ دیکھیے، انسان کا مقصد تخلیق کرۂ ارض پر رب کائنات کی خلافت کا قیام ہے۔ رب کائنات کی مرضی کو زمین پر چلانا ہے، اپنے آپ کو رب کا بندہ بنا کر کے دکھانا ہے۔ اگر یہ بنیاد سے انسان ہٹ جائے، اس کا تقاضا اطاعت ہے۔ اگر انسان اطاعت گزار نہ رہے، اطاعت شعار نہ رہے، تو اس بنیاد سے ہٹ جائے گا، اور جب وہ اس بنیاد سے ہٹ جائے گا تو مقصد خلافت سے ہٹ جائے گا۔ آج اگر ہم انسانوں پر غور کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا حصہ ہمیں اپنی ذات میں اپنے رب کا فرما بردار، اطاعت گزار، وفا شعار نظر نہیں آتا۔ جب وہ اپنی ذات میں فرما بردار نہیں ہیں، اطاعت گزار نہیں ہیں، وفا شعار نہیں ہیں، تو وہ مقصد کے دوسرے اسٹیپ، یعنی دوسروں کو کہ جو وفا کے دائرے سے نکلے ہوئے ہیں، انہیں وفا گزاری کے، وفا شعاری کے دائرے میں کیسے لے کر کے آئیں گے؟ جو خود بے وفا ہے وہ دوسرے کو کیسے وفا کی تلقین کرے گا، کیسے اطاعت کی تلقین کرے گا؟ شیطان کا مقصود کیا ہے؟ شیطان کا مقصود یہ ہے، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر آپ مجھے مہلت دیتے ہیں قیامت کے دن کی، تو میں اس کی پوری نسل کی بےخنی کر ڈالوں گا، انہیں مقصد سے ہٹا دوں گا۔ یہ ہوں گے لیکن نہیں ہوں گے، یہ زمین پر چلتے پھرتے نظر آئیں گے، لیکن یہ آپ کی اطاعت کے دائرے سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ انسان کا مقصد تخلیق خلافت ارضی ہے، یعنی زمین پر اللہ کے احکامات کو جاری کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت گزار ہو، وفا شعار ہو، اپنے رب کائنات کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والا اور تسلیم کروانے والا ہو۔ اگر وہ خود اطاعت شعار نہیں ہوگا، وفادار نہیں ہوگا، احکامات کا پابند نہیں ہوگا، تو وہ دوسروں کو کیسے احکامات کا پابند کرے گا؟ بس یہی شیطان کا مقصود ہے۔ وہ جسے ہم ہلکا سمجھتے ہیں کہ ہم سے ایک گناہ ہو گیا یا ہم نے کوئی رب کائنات کا حکم توڑ دیا، دراصل یہ ایک کڑی کے ٹوٹنے کا عمل ہے، اور یہی شیطان کا مقصود ہے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں، تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے۔ استفزاز کے معنی ہیں کسی کو کمزور یا ہلکا پا کر بہا لے جانا، جو ہوا اڑا لے جاتی ہے چیزوں کو، آندھی جیسے سیلابی پانی چیزوں کو بہا لے جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں چیزیں، لیکن وہ درخت جو مضبوط جڑوں پر قائم ہوتے ہیں، وقت کی آندھی انہیں سرنگو نہیں کر پاتی۔ ہوائیں چلتی ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ یہ اپنے جڑوں سے اکھڑ جائے گا درخت، لیکن وہ اپنی جڑوں پر قائم رہنے والا درخت، اس کا سبب جڑوں کی مضبوطی ہوتا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ
वशारिकहुम फिल अम्वाल वल औलाद वाइदुहुम वमा याइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा। अपनी दावत से जिसको फुसला सकता है फुसला ले, उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, माल और औलाद में उनके साथ साझा लगा और उनको वादों के जाल में फांस ले। याद रखो, शैतान के वादे एक धोखे के सिवा कुछ नहीं हैं। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान व कफ़ा बिरब्बिका वकीला। ऐ मेरे बंदो, इब्लीस को तुम पर कोई इख्तिदार हासिल नहीं है, तवक्कुल के लिए तुम्हारा रब काफ़ी है। ये दावत से फिसलाना, बहलाना, खुशनुमा बाग दिखाना, वादों के जाल में फांसना, ये शैतान के हथकंडे हैं, इब्लीस के हथकंडे हैं। ये जो कहा गया कि शारिकहुम फिल अम्वाल वल औलाद वाइदुहुम, उनकी माल और उनके औलाद में साझा लगा और उनको वादों के जाल में फांस। इब्लीस किस तरह से हमारे माल में साझा लगाता है? हमारे जहन में ख्याल आता है कि हमें माल कमाने के लिए ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ने माल कमाने के तरीक़े बताए हैं, इब्लीस उनके अलावा तरीक़े हमें बताता है। यही माल में साझा लगाना है। मैं आपसे एक बुनियादी बात अर्ज़ कर देता हूँ, इसको हम बार बार दोहराएंगे ताकि आपके और हमारे जहनों में ताज़ा रहे। देखिए, आपके और मेरे मुक़द्दर में रब्बे कायनात ने जितना माल लिखा है, आखिरी सांस तक वो सारे का सारा माल आपको और मुझे मिलकर रहेगा। मैं इस बात को यूँ अर्ज़ करता हूँ कि 4 खिड़कियाँ हैं। एक रिज़्क़ हलाल की खिड़की है, रिश्वत की खिड़की है, चोरी डाके की खिड़की है, सूद की खिड़की है। आप अगर डट के खड़े हो जाते हैं रिज़्क़ हलाल की खिड़की पर, तब भी आपके मुक़द्दर का जो माल है वो आपको मिलेगा। कोई दुनिया की ताकत आपके माल में कोई चिम्मा बराबर कमी नहीं कर सकती। लेकिन आप अगर कभी रिश्वत की खिड़की की तरफ जाते हैं, कभी सूद की खिड़की की तरफ जाते हैं, कभी शराब की खिड़की की तरफ जाते हैं, कभी किसी माल हराम के फ़रोख्त की खिड़की की तरफ जाते हैं, तब भी ये बात तय। चलो मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपके मुक़द्दर में रब्बे कायनात ने $1 मिलियन लिखा है। $1 मिलियन मिल रहा है आपको। आप 4 खिड़कियों पर हाथ मार करके $1 मिलियन, नॉट +1, नॉट एट ऑल। एक खिड़की पर खड़े रहेंगे तब भी एक पैनी कम नहीं होनी है। शैतान क्या करता है? माल तेरा कम हो रहा है, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। शारिकहुम फिल अम्वाल वल औलाद, तुम्हारी औलादों में शराकत दारी लगाता है। ये औलादों में शराकत दारी क्या है? मेरी बात, अल्लाह करे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात आपको उसी तनाजुर में पहुँचे। मैं ये अर्ज़ कर रहा था और इस बात को हम ज़रा अच्छी तरह से समझ लेना चाहते हैं कि रब्बे कायनात ने इंसान के लिए जो कुछ भी मुक़द्दर किया है, इंसान किसी दूसरे तरीक़े से उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। मैं फ़िलहाल उस क़ज़ा व क़दर की बात नहीं कर रहा। उस पर जब हम बात करेंगे तो हम दुआओं की बात करेंगे, तक़दीर दुआओं से कैसे बदलती है उसकी बात करेंगे। मैं फ़िलहाल ये बात कर रहा हूँ कि मैं मुश्ताक़ अहमद ख़ान, मुझे ये समझना चाहिए कि रब्बे कायनात ने मेरे मुक़द्दर में जितना माल लिखा है, मुझे मरने से पहले जितना माल मिलना है वो मुझे मिलकर रहेगा। एक बात। अब यूँ समझ लीजिए कि मुझे $10 मिलियन मिलने हैं।
रब कायनात ने कहा ये रिज़्क़ हलाल की खिड़की है। ठीक है, ये रिज़्क़ हलाल की खिड़की है। खिड़कियां सामने खुली हुई हैं, रिश्वत की खिड़की है, चोरी डाके की खिड़की है, स्मगलिंग की खिड़की है, माल हराम की फ़रोख्त की खिड़की है, लोगों के माल लूट लेने, छीन लेने, गस्ब कर लेने की खिड़की है। शैतान करता क्या है? शैतान मुझे उकसाता है, नहीं, इस खिड़की से नहीं मिलने वाला है। इस खिड़की पे खड़ा रहेगा तो मोहताज हो जाएगा, कंगला हो जाएगा, मारा जाएगा। इंसान कभी रिश्वत की खिड़की की तरफ जाता है, कभी चोरी डाके की खिड़की की तरफ जाता है, कभी लूटमार की खिड़की की तरफ जाता है, कभी स्मगलिंग की खिड़की की तरफ जाता है, वगैरह वगैरह। सारे खून फिल्म वाल तुम्हारे मालों में हिस्सा लगा लेता है। कहता देखना मैंने दिलवाया ना तुझे, ये तू वहां खड़ा रहता तो तेरी तो ट्रेन मिस हो जानी थी। वल औलाद वाइदहुम, औलाद में शिरकत करता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माल के बारे में है। रब कायनात ने मेरे मुकद्दर में जो औलाद लिखी है बस मुझे वही मिलनी है। कितने बेटे कितनी बेटियां, कितने अरसे में। शैतान हमें आस्थानों पे ले जाता है। शैतान हमें इस पर आमादा करता है कि हम उनसे मन्नतें और मुरादें मांगें और उन्हें अल्लाह का शरीक ठहरा लें कि जो इस काम में अल्लाह के शरीक नहीं हैं। शैतान हमें इस पे उकसाता है कि पैदा हो जाने वाली औलाद के हवाले से हम कोई ऐसी रस्म इख्तियार कर लें कि जो रब कायनात के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मबनी हो। वाइदहुम, उनको अपने वादों के जाल में फांस। और फिर रब कायनात कहते हैं वमा यइदहुम शैतानु इल्ला गुरूरा। याद रखो ए बनी आदम, याद रखो, ख़ास तौर पर ए अहले ईमान याद रखो, शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। रब कायनात शैतान को, इब्लीस को कहते हैं जो मेरे बंदे हैं ना उन पर तुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा। वकफ़ा बिरब्बिका वकीला, और तवक्कुल के लिए तेरा रब ही काफ़ी है। सामीन करम, बयानुल कुरान जारी है। हम इंशाअल्लाह इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू के लिए आपके दरमियान हाज़िर होंगे। ये एक तवील कशमकश है, ये एक तवील गुफ्तगू है। 5वीं किस्त में यही गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह आपका निगहबान हो। देखते रहिए बयानुल कुरान।